بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کسی مقابلے میں بذات خود شریک ہو کر جوش اور اشتعال میں 10-5 حریفوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا بہت آسان کام تھا، لیکن دور کھڑے رہ کر کسی دشمن کی موت کا تماشا دیکھنا زہرہ گداز کام تھا، جو کم از کم کمزور دل کے کسی آدمی کے بس کا نہیں تھا۔ میکس کی فولادی انگلیوں نے رک کے جسم میں تازہ ہوا پہنچنے کا ہر راستہ بند کیا ہوا تھا، اور رک تڑپ تڑپ کر سانس لینے کے لیے مچل رہا تھا۔ جسمانی مشقت کی وجہ سے اس کی تازہ ہوا کی طلب بڑی ہوئی تھی، جبکہ حلقوم پر میکس کا شکنجہ جمع ہوا تھا، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے رک کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابلنے لگیں اور پھر اس کی زبان بھی رفتہ رفتہ دہانے سے باہر لٹکنے لگی، لیکن میکس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں پڑنے دی اور آخر کار رک کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے بعد بھی چند ثانیوں تک میکس اسی طرح اس کے سینے پر سوار رہا۔ اتر آؤ، اب وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، میں نے میکس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ اس نے پلٹ کر اپنی وحشت زدہ خون آشام نظروں سے مجھے گھورا، پھر رک کے بے جان چہرے پر حقارت سے تھوک کر نیچے اتر آیا۔ یہ تم نے برا کیا، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، ویرا نے مکارانہ اداسی کے ساتھ کہا۔ شٹ اپ، وہ کسی بیڑیے کی طرح گھرایا۔ میں وعدہ شکنوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں، شروع ہی سے اس کی نیت خراب تھی، ورنہ وہ پستول ساتھ نہ لایا ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ خود کب وعدے کا پاس کرتا تھا جو اسے رک سے شکایت پیدا ہوتی تھی۔ میکس نے ویرا کو اپنا مہمان اور مجھے کرایہ دار بنا کر اپنی دانست میں ہمیں بیچ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ہمارے ستارے یاور تھے کہ ہم اس کے جال کا توڑ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد تم نے کہیں بھی زبان کھولی تو یہ یاد رکھنا کہ میں تم دونوں کو رک میلون کے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے باری باری ہمیں گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ ہم جانتے ہیں، ویرا بولی، خود ہمارے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں۔ یہ لاش میری کار کی ڈکی میں پہنچوا کر اب تم دونوں یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی ضربات اور زخموں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس مقابلے میں کیونکہ دست بدست لڑائی ہوئی تھی، اس لیے میکس کا چہرہ بھی زخموں سے رشتے ہوئے خون اور نیلوں کے نشانات کے باعث مضحکہ خیز بن کر رہ گیا تھا۔ وہ نوٹوں کے بنڈل سمیٹ کر اپنی خوابگاہ میں گھس گیا، لیکن منہ پر پانی بہا کر تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے فوراً ہی واپس آیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک بڑا تھیلا تھا جو اس نے میری طرف اچھال دیا۔ لاش اس تھیلے میں احتیاط سے ڈال کر اس کا منہ رسی سے باندھ دو تاکہ میری گاڑی کی ڈکی میں اس کے ناپاک خون کے نشانات باقی نہ رہنے پائیں۔ وہ کام خاصا دقت طلب تھا۔ سب سے پہلے ہمیں رک کی بھیانک لاش سے جا بجا رشتے ہوئے خون کو خشک کرنا پڑا۔ اس کا چہرہ بری طرح خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس صفائی کے لیے میکس نے اپنے گھر سے کوئی کپڑا دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے ملنے والا کوئی موہوم سا سراغ بھی اس کی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے ہمیں رک میلون کے لباس کے چیتڑوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ اس صفائی سے فارغ ہو کر ہم نے رک میلون کی لاش خون آلود چیتڑوں سمیت تھیلے میں گھسیڑ دی۔ کوڑا پھینکنے والا وہ قاد آدم سے بھی نکلتا ہوا تھیلا شاید شراب خانے کے ڈسٹ بن صاف کرنے کے کام آتا تھا، کیونکہ یورپ کے بیشتر ملکوں میں کھلا ہوا کوڑا پھینکنا معاشرتی اور بعض ملکوں میں قانونی جرم بھی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مزید گندگی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ہر مکان اور دکان کے قابض رات میں اپنا سارا کوڑا سیاہ پلاسٹک کے مضبوط تھیلوں میں باندھ کر رات گئے اپنے دروازوں سے باہر رکھ دیتے ہیں، جسے صبح اندھیرے صفائی کے اداروں کی گاڑیاں اٹھا لے جاتی ہیں۔ میکس کے تیوروں سے نظر آ رہا تھا کہ رک کی لاش مجھ ہی کو ڈھونی پڑے گی، اس لیے میں نے اس کے کہنے سے قبل وہ سیاہ وزنی تھیلا اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ غنیمت یہ تھا کہ لاش گرم اور تازہ تھی، جس کی وجہ سے سارے جوڑ نرم تھے، اس لیے مجھے شی کے اس بدنصیب ہرکارے کی لاش سنبھالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، جو $50,000 کا انعام تنہا ہتھیانے کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میرے اس رضاکارانہ تعاون پر میکس نے پہلی
پہلی بار میری حوصلہ افزائی کی اور اس کی نگرانی میں رک کی لاش چند ہی منٹ میں اس کی کار کی ڈگی میں مکفل کر دی گئی۔ آتے ہوئے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا چہک رہا تھا، لیکن اب ڈگی میں خاموشی کے ساتھ واپس جائے گا۔ میکس گیراج سے کچن میں جانے والی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ مجھے اس کی وہ مہارت حیرت انگیز معلوم ہوئی کہ انگریزی پر قادر الکلام نہ ہونے کے باوجود میری وجہ سے وہ زیادہ تر انگریزی ہی بولتا رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر ہم نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو میکس کو خیال آ ہی گیا اس نے ہماری وجہ سے $52,000 کمائے تھے۔ میں خود تمہیں چھوڑ آتا، لیکن موجودہ حالت میں خود کو تماشا بنانا پسند نہیں کروں گا۔ نہ چھوڑو، لیکن نیچے والوں سے کہہ دو کہ ہمیں نکل جانے دیں۔ میں نے کہا اوہ ضرور۔ کہتے کہتے وہ چونک پڑا، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ نیچے تمہیں روک لیا جائے گا؟ رک بہت باخبر آدمی تھا، اس نے ہی ہمیں بتایا تھا۔ میری چند منٹ کی غیر حاضری میں وہ کمینہ تمہیں کھایا پیا تک بتا گیا۔ وہ پھر غصے میں آ گیا، پتہ نہیں اسے اس کی سینڈیکیٹ والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ میکس نے نیچے اترے بغیر اوپر کے کوریڈور سے کسی کو چیخ کر فرنچ میں ہدایت دی اور ہم اس سے ہاتھ ملا کر قالین والے 24 زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ الکوہل، تمباکو اور چرس کی ملی جلی تیز بو نچلے زینوں پر ہی اتنی شدید تھی کہ نئے آدمی کو محض اس ماحول میں چند سانس لینے سے نشہ ہو سکتا تھا۔ اوپری منزل کے برعکس میکس کا شراب خانہ خاصا کرینے کا نظر آ رہا تھا، لیکن دھیمی روشنیوں میں وہاں بیٹھے ہوئے مرد اور عورتیں یقیناً معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جس کا اظہار شوخ لباسوں، تیز میک اپ اور اونچی آوازوں سے بآسانی ہو جاتا تھا۔ ہمیں آخری زینے پر دیکھتے ہی گنجے بارٹینڈر نے دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر الوداعی سلام کیا۔ یہ تصاویر عورتوں کے لیے یہاں آنے میں مانع نہیں ہوتی۔ میں نے وہاں آویزاں تصاویر کی طرف اشارہ کر کے ویرا سے پوچھا، یہ سب اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں کہ میکس انہیں اجازت دے دے تو وہ سرے شام ہی بن سنور کر ان تصویروں کی جگہ اسی انداز میں لٹک جائیں؟ وہ ازتحایہ لہجے میں بولی، تم مشرقی لوگ ابھی تک 18ویں صدی میں رہ رہے ہو، ہمارے ہاں یہ چیزیں عرصے سے شجرے ممنوع نہیں رہی ہیں۔ قانون جبر اور تشدد کا مخالف ہے، لیکن کہیں بھی فرد کی آزادی اور تفریح پر کوئی قدغن عائد نہیں کرتا۔ ہم شراب خانے کے دروازے سے نکل رہے تھے، میں نے ویرا کے لیے دروازہ کھول کر تھاما ہوا تھا کہ ایک قریبی میز سے اچانک ایک ملاح اپنے سانسوں میں الکوہل کی بو لیے تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرنچ میں کچھ کہنے لگا۔ ویرا نے سختی سے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کچھ کہا اور وہ میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر لوفرانہ انداز میں ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتا ہوا اپنی میز کی طرف واپس ہو لیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے فٹ پاتھ پر آ کر تیز اور تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ ایسے واقعات کو نظر انداز کرنے کے عادی بنو۔ وہ میرے سوال کو ٹالتے ہوئے بولی، ورنہ ذہنی توازن بگاڑ لوگے۔ تم نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا؟ میں نے حیرت سے کہا، کیوں مارتی؟ اس نے مجھ سے زیادہ حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہاں قدریں بہت بدل گئی ہیں اور فرد کی آزادی کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر فرد کی آزادی یہی ہے کہ جانوروں کی سطح پر اتر آئے تو ایسی آزادی کو میرے ساتھ سلام۔ یہ صرف ایک رخ ہے، اس کے ہزاروں دوسرے پہلو بھی ہیں۔ کہیں فرصت سے لندن کے ہائیڈ پارک میں سپیکرز کارنر جانے کا موقع ملے تو تم دیکھو گے کہ عالمی شخصیات تو ایک طرف، شاہی خاندان کے اراکین بھی گندے اور رقیق حملے کیے جاتے ہیں۔ پولیس والے دور سے سنتے اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی مقرر سے لڑنے پر آمادہ ہو تو اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ آزادی یہی ہوتی ہے کہ ہر فریق کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو۔ اس نے فرمائش کی، میں نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ اس طریقہ کار میں غبار اور گھٹن نہیں ہوتی، فطری صلاحیتوں کی نشو نما تیز ہوتی ہے۔ خیر، تمہارا شاہی خاندان ہائیڈ پارک میں اپنے ساتھ جو سلوک چاہے کراتا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے اس لا یعنی بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ اس سرد موسم میں پیدل کہاں تک گھسیٹنے کا ارادہ ہے؟ کاغذات ضرور بن گئے ہیں، لیکن تم رک میلون سے سن چکے ہو کہ ربیکا اور گیری ہارٹ کے قتل کے سلسلے میں میرا اور تمہارا ذکر پھیل گیا ہے، اس لیے میں ٹیکسی وغیرہ سے گریز کر رہی ہوں۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ پیدل افراد کے مقابلے میں گاڑیوں کی چیکنگ زیادہ سختی سے کی جا رہی ہے۔ میری بات کا جواب اب بھی نہیں ملا کہ ہم سردی میں کب تک پیدل چلتے رہیں گے؟ میں نے جلا کر کہا اور وہ خوش دلی کے ساتھ ہنس پڑی۔ تھوڑے فاصلے
پر 2-3 ہوٹل ہیں، بس وہیں تک دوڑیں لگانا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہوٹل میں ہم ایک دوسرے سے اجنبی بن کر جائیں گے اور الگ الگ کمروں میں ٹھہریں گے تاکہ ہمیں ان دونوں کے قاتلوں کے خانے میں نہ فٹ کیا جا سکے۔ ہم مارسلز کی بندرگاہ کے علاقے میں تھے جہاں فضا میں سمندر کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ سرد موسم کے باوجود راستوں اور دکانوں پر رونق تھی۔ ہوٹل اور بار باندھ کے لوگ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمارے عقب میں بندرگاہ پر لنگر انداز جہازوں کے حیولے ہلکی دھند میں آبی لکیروں کی مانند نظر آ رہے تھے جن کی روشنیاں دور سے کافی خوشنما معلوم ہو رہی تھیں، لیکن میرا ذہن رک میلون میں الجھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی غیر متوقع طور پر ہمارے سامنے آیا تھا اور اس نے اپنے حد سے بڑھے ہوئے اعتماد کی وجہ سے ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ اس وقت تک ہم ہر اعتبار سے کامیاب اور سرخرو رہے تھے۔ ہماری راہ میں حائل ہونے والے خطرات بھی ہماری راہ نہیں روک سکے تھے، لیکن فائر کیمپ کو تباہ کر کے ہم نے اپنے خلاف شی کا پورا محاذ زندہ کر لیا تھا۔ جمی لائٹ نے سرجی کے ذریعے بھیجے جانے والے کیسٹ میں جو پیغام دیا تھا اب اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ رک میلون کے بقول ویرا کو حاصل تمام رعایتیں منسوخ کر کے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے، بلکہ اس پر ایک خطیر انعام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح میرے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ میری ذات سے کوئی انعام وابستہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے رک میلون نے اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف فائر کیمپ کی تباہی کے نتیجے میں انتظامیہ شدید عوامی دباؤ میں آ گئی تھی، اس لیے ہنگامی بنیادوں پر پورے شہر میں مشتبہ لوگوں کی تلاش کی مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسی ہوٹل میں منتقل ہو کر ہم کتنے عرصے تک دو طرفہ جلگار سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ مجھے مختصر سی مدت کے لیے ربیکا کی چھت کا محفوظ ٹھکانہ میسر آیا جو اس کے شوہر کے شبہات، پھر گیری ہارٹ کی مداخلت اور دوہرے قتل کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا۔ میکس کی درندگی اور پیسے کی ہرس کا ایک شاہکار ہم رک میلون کی لاش کی صورت میں دیکھ چکے تھے، اس لیے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھی نکلنا پڑ گیا، اور اب ہوٹل کا معاملہ درپیش تھا، جبکہ شہر کے سارے ہی ہوٹل شاید پولیس اور شی والوں کی دوہری نگرانی میں آ چکے تھے۔ ویرا نے میکس کے پاس ضرور اپنا تعارف لینا جیرالڈ کے طور پر کرایا ہوا تھا، لیکن اس نام کے ساتھ اس کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں تھی۔ اب تک وہ ہر جگہ کھلے بندوں اپنا اصل نام یا پھر میجر ویرا لائٹ کا اعزازی کارڈ استعمال کرتی رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں کس نام سے قیام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس بارے میں خود فکر مند ہوں۔ میرا سوال سن کر اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اصل نام استعمال کرتے ہی میں شی والوں کا نشانہ بن جاؤں گی۔ اس کی بس ایک ہی صورت ذہن میں آ رہی ہے جو بظاہر میرے لیے محفوظ ہے لیکن کسی وقت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ میں اس وقت احمقانہ مشوروں تک پر غور کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ویرا اسی قسم کی کوئی ناقابل عمل تجویز پیش کرے گی جسے غور و غوض کے بعد شاید ناقابل عمل بنایا جا سکتا۔ تم کسی ہوٹل میں اپنے نام پر ڈبل روم بک کرا لو، تمہارے کاغذات بھی پورے ہیں اور اطالوی نژاد پیٹر واک کے نام کے ذریعے کوئی تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں بعد میں ایک ملاقاتی کے روپ میں تمہارے کمرے میں آ کر مقیم ہو جاؤں گی۔ کمرے کی صفائی کرنے والی خادمہ کے علاوہ کسی کو میرے قیام کا علم نہیں ہو سکے گا۔ تم مجھے ایک معزز امیر زادی اور اپنی گرل فرینڈ ظاہر کر کے اسے باری ٹپ دیتے رہو گے تو وہ اپنی زبان بند رکھے گی۔ تجویز فوری طور پر قابل عمل تھی کیونکہ اچھے ہوٹلوں میں انتظامیہ اپنے مہمانوں کی پرائیویسی میں قطعی دخل انداز نہیں ہوتی، البتہ کرائے کی مناسبت سے اپنے مہمانوں کو کمرے میں سہولتیں میسر کرتی ہے جو ڈبل روم کا کرایہ ادا کرنے کی صورت میں ویرا کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ویرا شی میں بہت زیادہ معروف اور جانی پہچانی شخصیت کی مالکہ تھی۔ وہ جب بھی منظر عام پر آتی شی کے لالچی بھیڑیے $50,000 پر رال ٹپکاتے، اس پر ٹوٹ پڑتے۔ اس کے ساتھ ہوٹل میں غیر معینہ مدت تک محصور ہو جانا دوسرے خطرات کو جنم دینے کا سبب بن سکتا تھا جن کا میں اس وقت کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق تھا میں خود بھی شی کی لسٹ میں سر فہرست تھا۔ ان کے پاس میرا کوئی تازہ ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ لوگ صورت سے زیادہ مجھے ڈینی کے نام سے جانتے تھے۔ ان کے پاس اگر میری برسوں پرانی کچھ تصاویر موجود بھی تھیں تو ان کی بنا پر اس وقت کوئی ماہر شخص بھی مجھے شناخت نہیں کر
کر سکتا تھا، اس لیے اگر میں ڈینی کا نام ترک کر کے نئے شناختی کاغذات کے ساتھ پیٹر واک کی شخصیت اختیار کر لیتا تو میرے لیے خطرات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے۔ اس طرح میں ہوٹل یا کسی اور کمی گاہ میں محصور رہنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ جمی لائٹ کے ٹھکانے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ ویرا لائٹ کے عتاب میں آتے ہی میرے لیے یک بیک اپنی افادیت کھو بیٹھی تھی، اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے خود کو ناگہانی بڑے خطرات سے بچانے کے لیے اس سے فوری طور پر کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے تھی۔ وہ راستہ بہت خود غرضانہ ہوتا، لیکن مجبوری یہ آ پڑی تھی کہ مستقبل قریب میں اس کا کوئی متبادل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت ویرا سے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میرا خیال تھا کہ ہوٹل میں سر چھپانے کی جگہ میسر آنے کے بعد کسی وقت مناسب ماحول میں اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا۔ ویرا کی خاموشی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی اس پہلو سے لا علم نہیں تھی۔ 3 ہوٹلوں کی جگمگاتی ہوئی روشنیاں نمودار ہوتے ہی ویرا نے تھیلا میرے حوالے کر دیا۔ ہوٹل مارکوئس میں چلے جانا، میں 1-1.5 گھنٹے بعد آؤں گی۔ میں نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا اور تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ویرا میرے سامنے ہی سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں کئی اچھے کافی ہاؤس نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل مارکوئس 4 منزلہ عمارت میں واقع تھا۔ ہوٹل پرانا ہونے کے باوجود رکھ رکھاؤ اور سامان کے اعتبار سے بہت کرینے کا نظر آ رہا تھا۔ چیک ان کاؤنٹر کے برابر میں ایک اسٹینڈ پر ہوٹل کے بارے میں مفت تعارفی کتابچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے سرسری نظر سے ایک انگریزی بروشر کا جائزہ لیا اور کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ میرا مدعا سنتے ہی کاؤنٹر کلرک نے کارڈ نما فارم میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پاسپورٹ نکال کر اپنے نئے نام سے زندگی کا پہلا فارم بھرنا شروع کیا اور پیٹر واک کے دستخط کر کے پاسپورٹ سمیت اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے پاسپورٹ کا تصویر اور کوائف والا صفحہ دیکھ کر میرا جائزہ لیا۔ میں بظاہر بے پرواہی سے کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا، مگر کاؤنٹر کلرک کی وہ عجیب و غریب حرکت میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی کہ اس نے فارم دیکھنے سے پہلے کم از کم 3 بار درج دیدہ مگر پرتجسس نظروں سے میرا اور پاسپورٹ کی تصویر کا موازنہ کیا تھا۔ میں اس طرف سے مطمئن تھا، لہٰذا میں نے اسے ٹوکنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور چند ثانیوں بعد اس نے 3 یوم کا پیشگی کرایہ جمع کر کے تیسری منزل کے ایک کمرے کی چابی پورٹر کے حوالے کر دی۔ اس اثناء میں مزید 2 جوڑے میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے میں فوری طور پر پورٹر کے ہمراہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا جو فلور پر موجود تھی۔ کمرے سے پورٹر کو رخصت کرتے اور جوتے وغیرہ اتارنے کے بعد میں نے ایک بار پھر پاسپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا، لیکن اس کے اندراجات یا تصویر میں کوئی گڑبڑ محسوس نہ کر سکا۔ اس پاسپورٹ کی خوبی یہ تھی کہ اس کا اجرا 6 ماہ پرانی تاریخوں میں ہوا تھا اور اس پر کئی بین الاقوامی سفر مندرج تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ویرا والی ایجنسی نے کئی پرانے پاسپورٹ پر مہارت سے تصویر اور مہر تبدیل کر کے مجھے پیٹر واک بنایا تھا۔ اپنے اطمینان کے بعد میں نے شناختی کاغذات والا لفافہ رقم کے تھیلے میں ڈال دیا اور آرام دہ بستر پر دراز ہو گیا۔ ربیکا سے بچھڑنے کے بعد اس وقت پہلی بار مجھے اپنی پنڈلی میں درد کی ہلکی سی کسک محسوس ہوئی تھی۔ دوسری طرف ویرا بھی زیادہ دیر تک باہر نہ رہ سکی۔ 1 گھنٹے بعد کمرے میں فون کی گھنٹی بجی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ میرا وہاں کا نمبر کس نے تلاش کر لیا تھا۔ ریسیور اٹھانے پر آپریٹر نے ناقابل فہم سی مشینی بڑبڑاہٹ کے بعد کال ڈائریکٹ کی تو میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ ویرا تھی جو اس وقت ہوٹل کی لابی سے انٹرکام پر لینا جیرالڈ بن کر بات کر رہی تھی۔ وہ جزیات کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہتی تھی، اس لیے اس نے براہ راست کاؤنٹر پر جا کر میرا کمرہ نمبر معلوم کرنے اور خود کو ایکسپوز کرنے کی بجائے انٹرکام پر آپریٹر سے میرا نمبر مانگا اور فون پر بات کرنے کے چند ثانیوں بعد ہی اوپر کمرے میں آ پہنچی۔ اس کے ساتھ خورد و نوش کے سامان کا ایک تھیلا اور بلیک لیبل کی بوتل بھی تھی۔ اب تمہیں میرے لیے خریداری کرنا ہوگی، اس نے تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی وضاحت تبدیل کر کے اب لینا جیرالڈ کا نام اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عربی وضع کے لباس میں میں بے فکری کے ساتھ باہر نکل کر اپنا کام کر سکوں گی۔ موجودہ نام اور روب تو کسی بھی لمحے میری تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے دل کی بات اس کے ذہن پر بھی سوار تھی اور وہ بھی اس کا حل سوچ کر آئی تھی، ورنہ میں تو اس سے کنارہ کشی کے امکانات پر غور کرنے لگا تھا۔ یہ کیسے ثابت کرو گی کہ تم لینا جیرالڈ ہو؟
ہو، اسی طرح جیسے تم نے اپنا پیٹر واگ ہونا ثابت کر کے یہ کمرہ لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، انہی لوگوں سے دوبارہ کام لینا ہوگا، ویسے بھی سلطان شاہ کا معاملہ ان پر ادار ہے۔ جس وقت تم نے لباس فراہم کر دیا میں اپنی مشن پر نکل جاؤں گی، بلکہ الگ کمرہ بھی لے لوں گی۔ صرف آج کی رات ٹھہر جاؤ، صبح یہ کام کر دوں گا، بس ذرا اپنے سائز وغیرہ بتا دینا۔ بتا دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، دراصل یہ فرینچ عربوں سے بہت معروب ہیں، ہر عرب کو لاکھ پتی شیخ تصور کر کے معزز گردانتے ہیں، کیونکہ انہیں مشرق وسطی میں عربوں کے ٹھیکے ملے ہوئے ہیں۔ اس لباس میں تم میکس جیسے لوگوں کے پاس نہیں جا سکو گی، شاید اب ضرورت بھی نہ پڑے۔ گن بوٹ کی رقم ہمیں پاک دوڑ کی بہت سی زحمتوں سے بچائے گی۔ پھر چونک کر بولی، یہ تو بتاؤ کہ پیٹر واگ کے روپ میں تمہاری پہلی اداکاری کیسی رہی؟ بہت کامیاب، میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ بس کاؤنٹر کلرک نے کئی بار میرا اور تصویر کا موازنہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی حرکت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ موازنہ؟ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرخیال انداز میں بڑبڑائی، پھر مجھ سے بولی، ذرا اپنا پاسپورٹ تو دکھاؤ مجھ کو۔ آخر وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ اس وقت ہم معمولی باتوں کو بھی نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس وقت میرا ارادہ بستر چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن ویرا کے اصرار پر مجھے اپنا پاسپورٹ اس کے حوالے کرنا پڑ گیا۔ وہ کئی منٹ تک بستر پر دراز میری تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے، جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ پھر اس نے یوں ہی خالی الذہنی کے عالم میں میری طرف دیکھا اور پھر اچھل کر بستر سے اتر گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے ہیجان آمیز رد عمل پر میں بھی بوکھلا گیا۔ وہ صحیح موازنہ کر رہا تھا۔ وہ اچانک دھیمے اور سنسنی خیز لہجے میں بولی، خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل بھاگو، ورنہ کسی بھی لمحے پولیس چھاپا مار سکتی ہے۔ کچھ بکو تو کہ کیا مصیبت آ گئی، میں نے عجلت میں جوتے پہنتے ہوئے جلا کر کہا۔ پاسپورٹ کا اجرا 6 ماہ قبل ہوا ہے، لیکن تمہارے بدن پر بالکل وہی ٹائی قمیض اور کوٹ ہے جس میں تصویر اتاری گئی ہے۔ قمیض کے 4 خانے والے ڈیزائن نے اس مشابہت کو بہت واضح کر دیا ہے۔ وہ یہی دیکھ رہا ہوگا، اور اب تمہارے خلاف جعلی کاغذات رکھنے کے جرم میں کسی بھی وقت کارروائی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آتے ہی میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اگر مجھے یا ویرا کو ذرا بھی عقل ہوتی تو تصویر اترواتے وقت لباس بدلا جا سکتا تھا، یا تصویر اتروانے کے بعد بیگ میں رکھا ہوا میراندے کا کوئی لباس پہنا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت ہم نے ایک اہم نقطہ سرے سے نظر انداز کر دیا، جسے ہوٹل کے معمولی سے کاؤنٹر کلرک نے پہلی نظر میں بھانپ لیا تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ ایسی زبردست قوت مشاہدہ رکھنے والے کو ہوٹل میں کلرک کی بجائے کسی اہم سرکاری عہدے پر فائز ہونا چاہیے تھا، مگر ہماری بدقسمتی سے وہ ہوٹل مارکوئس میں جاک مار رہا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اور اب اس کا مداوا یہی ہو سکتا تھا کہ ہوٹل مارکوئس کو فوری طور پر خیرباد کہہ کر کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کیا جاتا۔ روانگی کے لیے ویرا نے بیگ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ویرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس نے بکھلاہٹ میں باتھ روم میں داخل ہو کر خود کو اندر مکفل کر لیا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ باہر والے دروازہ جلد کھلوانے کے لیے بےتاب تھے۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں نے اونچی آواز میں یہ کہہ کر رقم کے تھیلے کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو تھیلا نادارد تھا۔ میرے کاغذات کا لفافہ میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ غالباً ویرا گھبراہٹ میں رقم کا تھیلا بھی اپنے ساتھ باتھ روم میں لے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر والے بے چین ہو کر دروازے پر باقاعدہ طبع آزمائی شروع کرتے، میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر اور تجربے کار پولیس افسر پوری وردی میں اپنے ایک جوان سال ماتحت کے ساتھ موجود تھا۔ ان دونوں کے پیچھے چیک ان کاؤنٹر کا کلرک اور 2 دیگر سادہ پوش افراد موجود تھے، جن کا تعلق شاید ہوٹل کی انتظامیہ سے تھا۔ تدبیر کی سب راہیں مسدود ہو چکی تھی اور قانون بالآخر اپنی پوری قوت کے ساتھ میری راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے تاریک دبے اور گنجان دائرے سے ناچنے لگے، جن کے وسط میں کھڑے ہوئے ادھیڑ عمر پولیس افسر کی گاگ نظریں نگاہوں کے راستے میرے وجود کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ موسیو پیٹر واک، ادھیڑ عمر پولیس افسر کی استفسار طلب آواز مجھے کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میں اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے جس طرح میرے نام کے ساتھ مسٹر کی بجائے موسیو لگایا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری
گفتگو فرانس میں ہی ختم کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ پیٹر واک میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر بظاہر پرسکون لہجے میں انگریزی میں سوال کیا، کیا یہاں غیر ملکیوں کے پولیس رجسٹریشن کا بھی رواج ہے؟ میں اطالوی ہوں اور فرانس کے ساتھ شاید اٹلی بھی یورپی مشترکہ منڈی کا رکن ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔